اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکھزم۔ ہندوازم کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ سکھ مذہب ایک غیر سامی آریائی مگر غیر ویدک مذہب ہے، مطلب یہ وید پر یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ دنیا کے بڑے مذاہب میں تو شامل نہیں، مگر یہ ہندو مت سے پھوٹنے والی ایک شاخ ہے جس کی بنیاد بابا گرو نانک نے 15ویں صدی کے آخر میں رکھی تھی۔ اس کا مسکن پاکستان اور شمال مغربی بھارت کا وہ علاقہ ہے جسے پنجاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ گرو نانک نے ایک ہندو خاندان کی کھتریا، جو جنگجو ذات ہوتی ہے اسے کھتریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آنکھ کھولی، مگر وہ اسلام اور مسلمانوں سے بہت متاثر ہوئے۔ سکھ اور سکھ مذہب کی تعریف جہاں تک ہم دیکھیں، لفظ سکھ دراصل سیسا نامی لفظ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی مرید یا پیروکار کے ہیں۔ اس مذہب میں 10 گرو ہیں۔ گرو نانک سب سے پہلے گرو، جبکہ گرو گوبند سنگھ 10ویں اور آخری گرو گزرے ہیں۔ سکھ مذہب کی مقدس کتاب کا نام سری گرو گرنتھ ہے، جو آدی گرنتھ صاحب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ 5 ککے۔ سکھ مذہب میں ہر سکھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لیے 5 چیزوں کو اپنائے یا اپنے پاس رکھے۔ کیش، بال نہ کاٹے جائیں کیونکہ تمام گرو بھی بال نہیں کاٹتے تھے۔ کنگھا، سر کے بالوں کو ہموار اور صاف رکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کڑا، اسٹیل یا دھات کی موٹی چوڑی جو یا قوت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ کرپان، خنجر جو اپنے دفاع کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کچھا، پھرتی اور چستی کے لیے پہنا جانے والا زیر جامہ جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ مل منترا سکھوں کی بنیادی عقائد۔ خدا کے تصور کے حوالے سے کسی بھی سکھ کے تصورات کو بہتر انداز میں مل منترا میں بیان کیا جاتا ہے۔ مل منترا سکھوں کی بنیادی عقائد کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اسے گرو گرنتھ صاحب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ سری گرنتھ صاحب کی جلد اول، جیپو جی کا پہلا شہر، مطلب یہ اس کا پہلا شعر ہے۔ صرف ایک خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ خوف اور نفرت سے عاری ہے۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے۔ وہ خود سے وجود رکھنے والا عظیم اور رحیم ہے۔ سکھ مذہب اپنے ماننے والوں کو وحدانیت کی سختی سے تلقین کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی رب اعلیٰ ہے۔ وہ ایک غیر واضح اور مبہم صورت میں موجود ہے جسے ایک اومکارا کہا جاتا ہے۔ جب خدا کی واضح صفات بیان کی جائیں تو اسے اومکارا کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب میں خدا کی کئی ایک صفات بیان کی جاتی ہیں۔ کرتار، خالق، صاحب، بادشاہ، اکال، ابدی، سنتا نام، مقدس نام، پروردگار، محبت سے پرورش کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا، کریم، خیر خواہ اور کرم کرنے والا۔ سکھ مذہب میں خدا کے لیے واحے گرو یعنی ایک سچا خدا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ چونکہ سکھ مذہب وحدانیت کی سختی سے تلقین کرتا ہے، اس لیے اس میں اوتار ویدا پر اعتقاد بالکل نہیں ہے، جسے تجسیم اور حلول کا عقیدہ کہا جا سکتا ہے۔ سکھ مذہب میں خدا اپنی تجسیم کر کے دوسری شکلوں میں نہیں ڈھلتا، یوں اوتار کا تصور بالکل نہیں ہے۔ سکھ مذہب بت پرستی کی بھی شدید مخالفت کرتا ہے۔ گرو نانک پر کبیر کا اثر۔ گرو نانک سنت کبیر کے فرمودات سے بہت متاثر تھے، لہٰذا شری گرو نانک صاحب کے متعدد ابواب میں سنت کبیر کے اشعار جا بجا ملتے ہیں۔ ان میں سے چند مشہور اشعار یہ ہیں: ہر کوئی مشکل میں تو خدا کو یاد رکھتا ہے مگر امن اور خوشی میں اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جو آسودگی اور خوشحالی میں بھی خدا کو یاد کرے اس پر مصیبت کیوں آئے گی؟ اب ان اشعار کا درج ذیل آیات قرآنی سے موازنہ کیا جائے، قرآن میں بھی ایک ایسے ہی آیات ہیں: انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا سکھزم کے متعلق، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل کہ یہ
ایک ہی گرو مطلب ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں، واحد گرو ایک سچا خدا، اور بتوں کی پوجا کو یہ غلط سمجھتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اس میں ہمارا ایک اور مذہب پارسی مذہب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔